السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج دوسرا دن ہے۔ آج ہم دوسرا لیکچر سنیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ احادیث۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ قرآن سنا تھا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن پاک میں سے چند آیات کو منتخب کرنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اسی طرح آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہزاروں احادیث میں سے چند ایک احادیث کو منتخب کرنا بھی خاصا مشکل تھا۔ ہر حدیث کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس پہ بات کی جائے، اس حدیث کو نقل کیا جائے، اس حدیث کو نقل کیا جائے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور ساری احادیث کو ذکر کرنے لگیں گے تو شاید زندگی بھی ساری گزر جائے، تب بھی ذخیرہ احادیث سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انداز میں بیان نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ان میں سے چند احادیث لے کر آج آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جو احادیث ہم نے منتخب کی ہیں ان احادیث کا تعلق بھی ہماری معاشرت سے ہے۔ ان احادیث کو سن کر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیسا تھا اور ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، اور ہم ابھی اپنے طرز زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق کیسے ڈال سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، مجھ سے کبھی نقصان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ملامت نہیں فرمائی۔ ڈانٹنا یا غصے ہونا یا زود و کوب کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت بھی نہیں فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت کی تو فرمایا کہ رہنے دو، اگر کوئی چیز اللہ کے قضاء و قدر میں ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گی۔ یہ تھا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ ان 10 سالوں میں 10 سال کا کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 10 سال ایک مکمل زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے 10 سال، اور 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں، وہ چھوٹے تھے، ان سے بے شمار جگہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، بے شمار جگہ ان سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہوگی، بے شمار جگہ وہ کوئی بات بھول گئے ہوں گے، اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں احادیث میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں ملامت نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، تو کچھ دیر گزر گئی، یہ وہ کام کر کے واپس نہیں آئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کرنے تشریف لے کے گئے۔ راستے میں دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، انہیں کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم کسی کو کام کہہ دیں اور وہ ہمارے اس کام کو ویسے نہ کر سکے جیسے ہم نے کہا، یا وہ سرے سے کرے نہ، یا ہمارے گھر میں بچوں سے کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جس درستگی کے ساتھ، جس غصے کے ساتھ ہم انہیں بلاتے ہیں ان کی غلطی پہ، یا انہیں ڈانٹتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج کل جنریشن گیپ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ بچہ محبت کا، پیار کا بھوکا ہوتا ہے، وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے جہاں سے اسے یہ چیزیں ملیں۔ اگر آپ والدین، بہن بھائی، اگر ہم
اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، ان کی کنڈیشن کو سمجھیں گے، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں گے، وگرنہ بالکل اس کا الٹ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو تھے ہی، لیکن دوسروں کو بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے اور رحم والا معاملے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی حرمتوں میں کسی کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آپ سب سے زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے تھے۔ اب اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محض اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روک لیا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل ہو چکا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں۔ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہر خون سے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی، نعلین مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آپس میں جڑ گئے تھے، اور انہیں گرم پانی کر کر کے ان کے اوپر ڈال ڈال کے انہیں علیحدہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا، اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں، آپ حکم فرمائیں کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں جس کے درمیان میں یہ طائف والے بستے ہیں، آپ حکم فرمائیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے غرق ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ یہ مجھے نہیں سمجھتے، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی نسلوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ کوئی ایسا عمل ہو جاتا، ایک دفعہ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں صافہ کہہ لیں آپ اس کو، کوئی پٹکا ڈال کے اسے کھینچ دیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ ورم بھی آ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے غصے کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ہماری خوشی کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ آج جو ہم اپنی آناؤں میں گھرے ہوئے ہیں، آج جو ہمیں جب کوئی ہمارے مخالف کوئی بات کر دے یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو یہ جو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یہ ایک نفسانی خواہش ہے، یہ ایک نفسانی بیماری ہے، خواہش نہیں، یہ ایک نفسانی بیماری ہے۔ تو اس نفسانی بیماری سے نکلنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہوتا تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر اگر وہ چیز ہمارے اوپر گزرتی ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو اس پہ ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو دنیاوی انعامات ہیں یا اخروی انعامات ہیں وہ بھی ملیں گے، اور اگر ہم ویسے نہیں کریں گے تو اس کے جتنے بھی نقصانات ہوں گے وہ ہمیں ملیں گے۔ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کو اچھی طرح جاننا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی وقت ایک شخص آیا جس کے کپڑوں پر زعفران کے رنگ کے نشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے منہ پر ایسی بات نہیں فرمایا کرتے تھے جو اس کو ناگوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، تم اس شخص سے کہو کہ وہ اس نشانات کو دھو دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی انا کو مجروح نہیں کیا کرتے تھے، کسی کی ذات کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی خلاف مزاج کام ہوتا تھا یا خلاف مزاج کوئی چیز ہو جاتی تھی تو اس کو بڑے طریقے سے اور بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں اس کو ہینڈل کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی کسی مجلس میں اگر کسی سے کوئی کام ہو جاتا تھا تو کبھی بھی اس کا نام لے کے اس مجلس میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایسے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایسے کرے تو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو جاتی، جیسے ہم نے ابھی اس حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کسی ایک کو یا کسی اور صحابی کو یہ فرما دیتے کہ اسے جا کے یہ بات کہہ دے۔ اور ہمارے ہاں یہاں ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے، کوئی بات کرے اور پھر وہ جائے کہاں۔ ہمارے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے یا کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو اسے بہت ہی احسن انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں حل کرنا چاہیے۔ آج کے اس لیکچر کے لیے جو چوتھی حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی تو اسے کھا لیتے، ورنہ اسے چھوڑ دیتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا آپ تناول فرما لیتے، اگر نہیں اچھا لگتا تو آپ اسے تناول نہیں فرماتے تھے، اس کی کوئی برائیاں نہیں کیا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب لوگوں کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے اور مزدوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ کبھی بھی وہ چونچلوں میں یا آپ کہہ لیں کہ فارمیلٹیز میں، کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے۔ سادہ زندگی گزارتے تھے، سادگی کو پسند فرماتے تھے اور تکلفات کو ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی کھانے کو برا نہیں فرمایا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحماد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی چیز خریدی اور اس خرید و فروخت میں کچھ رقم باقی رہ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اسی جگہ باقی رقم لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ پھر میں بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا اور میں باغم باغ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک تو جہاں یہ افائے عہد کرنے کی تلقین کرتی ہے یہ حدیث، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ سوچیں کہ کوئی بندہ ہم سے کوئی وعدہ کرے اس طرح کا کہ میں باقی پیسے لے کے آتا ہوں ابھی، اور وہ 3 گھنٹے لیٹ ہو جائے، یہ تو 3 دن لیٹ ہوا، اور اگر وہ خدا نخواستہ 3 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کا کیا حال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کا انتظار کرتے رہے۔ ہم تو اس بندے کے گھر پہنچ جائیں گے، 5 6 8 10 بندے لے کے پہنچ جائیں گے اور پھر اس کی عزت کی وہ ایسی کی تیسی پھیریں گے کہ الامان والحفیظ۔ لیکن یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز ہے وہ ہم ابھی اس حدیث میں سن چکے ہیں۔
اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں دنیا سے پردہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ 30 سا جو کے بدلہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور غریبوں، محکوموں، مجبوروں، مظلوموں کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا شعار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادہ طرز عمل اختیار کیا۔ ہمارے طرح دنیاوی خواہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ ہم ہیں کہ بڑا ابھی یہ کر لیں، وہ کر لیں، ابھی اس سٹیپ پہ چلے گئے، ابھی اس سے اگلے پہ چلے جائیں، ابھی اس سے اگلے پہ چلے جائیں، ابھی دنیا کی یہ چیز بنا لیں، دنیا کی وہ چیز بنا لیں، ابھی اپنے سٹیٹس کو یہاں لے کے جانا ہے، ابھی اپنے سٹیٹس کو وہاں لے کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ان چیزوں سے بالکل پاک صاف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے، ان کی ہیلپ کرتے ہوئے، ان کے کام آتے ہوئے گزری ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری ہے۔ چٹائی پہ سو جاتے تھے، مجلس میں تشریف لاتے تو اپنے لیے کوئی خاص عمل پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہیں کھڑے ہو کے اس کی بات سننی شروع کر دیتے۔ وہ ذات جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اور فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون معزز ہو سکتا ہے، اور کس کا ان سے زیادہ پروٹوکول دنیا میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی سادگی دیکھیں، ان کی عاجزی دیکھیں، اور اسی سادگی اور عاجزی کی تلقین انہوں نے فرمائی اپنی امت کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسی چیز پر کھڑا کرنے کی تلقین، کھڑا ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ آپ یقین کریں کہ جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو کتنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی کہ ہم زبانی جمع خرچ تو کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب اس کام کی باری آتی ہے جس کام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، اور جس طرز زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اختیار فرمایا، جب اس کی باری آتی ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے، زمین پر ہی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اکثر زمین ہی پر استراحت فرماتے، غریب اور بے سہارا لوگوں کی عیادت کو تشریف لے جاتے اور خود ان کے کام کاج کرتے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، ہمیشہ غریبوں کے جنازوں میں شریک ہوتے، کمزور، فاقہ مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے اور ان کی اعانت فرماتے، غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت کو قبول فرما لیتے، غریبوں اور تنگ دستوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی مدارات کرتے اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ابھی یہ اتنی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں کیا ہم بھی ان پہ عمل کر رہے ہیں، کیا ان ساری چیزوں کو ہم بھی اپنا رہے ہیں کہ نہیں اپنا رہے ہیں۔ اگر تو ہم اپنا رہے ہیں تو ہم واقعی سچے عاشق رسول بھی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بھی ہیں، اور اگر ہمارا سارا کام زبانی جمع خرچ پہ ہے اور عملی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور ہیں، تو پھر خاسرت دنیا والآخرہ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عنایت فرما دیتے تھے، حالانکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اچھا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ہم آج کل تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھوک لگی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ آخری کھانا ہے اور اس کے بعد ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، اور کوئی فقیر آئے اور وہ آ کر دستک دے اور وہ کھانے کا سوال کرے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیں۔ ہمارے پاس تو اللہ پاک کا دیا اتنا کچھ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار عنایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
اس کے باوجود ہمارے گھر میں ایک ایک ماہ کا راشن پڑا ہوتا ہے، ہم پھر بھی کسی کو کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کبھی ہمیں یہ لگے کہ یہ چیز دینے سے ہمارے نام و نمود میں اضافہ ہوگا اور ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو جائے گا تو پھر تو ہم سارا کچھ کر لیں گے، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طرح کا کام کریں یہ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے جو رزق سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہ ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ ہم بسا اوقات اپنی علمی قابلیت جاننے کے لیے یا خود کو فائق سمجھتے ہوئے گفتگو ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اگر اگلے بندے کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مخاطب کے ذہنی لیول کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اگلے بندے کو اچھی طرح بات سمجھانی چاہیے، جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اگلے بندے کے ذہن نشین کروانی چاہیے۔ ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو میں ہمارا انداز بڑا عجیب سا ہوتا ہے، ہمارے انداز میں ہمارے لہجے میں تکبر ہوتا ہے اور ہم اگلے بندے کے ساتھ بڑی حقیرانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ نشتر بھی ہوتے ہیں اور مرہم بھی ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تلوار کا کام بھی کر سکتے ہیں، یہ الفاظ کسی کے زخم بھرنے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گفتگو میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہو اور سامنے جو ہے وہ جو مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی دل آزاری ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیہاتی جو بدو تھے وہ آ کے کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے، کفار نے اتنی ایذا رسانیاں دیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے افعال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔